قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب جب کربلا ہوتی ہے اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت سے فتح کا وہ جھنڈا لہرایا ہے کہ جس جھنڈے کو اہل ایمان قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ آج بھی حسینی گروہ جہاں پر بھی دیکھا جائے نا، وہ فخر سے امام حسین کا نام لیتا ہے۔ کرب سے کربلا تک کا یہ سفر جو اہل بیت اطہار نے طے کیا، کیسا سفر تھا؟ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا ہے، یعنی ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد مجھ پر پریشانی طاری ہوئی ہے، بیان بھی نہیں کر سکتی۔ فرمایا، اے چچی کیا ہوا ہے؟ فرمایا، مجھ میں جرت نہیں ہے کہ اس خواب کو میں بیان کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ سے جدا ہوا ہے اور میری گود میں جا کر گر گیا ہے۔ میں اس خواب کو لے کر بہت پریشان ہوں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ ارشاد فرمایا کہ تو نے برا خواب نہیں دیکھا بلکہ تو نے تو خواب اچھا دیکھا ہے۔ فرماتی کیسے؟ فرمایا کہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ کہتی ہیں ایسا ہی ہوا، امام حسین پیدا ہوئے اور بی بی ام الفضل کی گود میں پرورش کے لیے دیے گئے۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز ایسا آیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر امام حسین کو دیکھا کہ امام حسین آپ کی گود میں ہیں اور رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان رحمت سے آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہے۔ آقا کریم کو اس طرح اشک باری کرتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں بے چین ہوئی اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا حال ہے؟ فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کہ اس کو قتل کرے گی؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائی گئی ہے۔ یعنی پیدائش سے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی ہے۔ اب جب مصطفیٰ کریم یہ فرمائیں کہ جبرائیل امین آئے تھے تو یہ اندازہ کر لیجئے کہ جن کی بارگاہ میں جبرائیل امین آ کر خبر دے، کیا وہ اس حادثہ حائلہ کو ٹالنے پر قدرت نہ رکھتے تھے؟ رحمت والے ہاتھ اٹھ جاتے رب کی بارگاہ میں، اس حادثے کو ٹال دے رب العالمین کہ جس نے ان کی پیدائش سے ہی ہمارے دلوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ امام علی مقام کی ولادت سے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور تھی۔ ابن سعد اور طبرانی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے روایت کی۔ اب دیکھیں کہاں کہاں تک یہ خبر پہنچ رہی ہے اور کس کس زاویوں سے کن کن راویوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ بی بی ام الفضل بھی جان رہی ہیں، بی بی فاطمہ بھی جان رہی ہیں، حضرت علی مولا کائنات بھی جان رہے ہیں۔ اب بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا۔ جبرائیل امین میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ بی بی عائشہ یہ روایت کر رہی ہیں، میدان طف کا حال بیان کر رہی ہیں اور کتابوں میں روایتیں بھری پڑی ہیں۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسین قتل کیے جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مقام کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی مجھے پیش کر دی۔
ساری کی ساری خبریں پہلے ہی مل گئیں۔ اس قسم کی بکثرت حدیثیں روایت کی گئیں۔ ہاں، کسی میں بارش کے فرشتے نے آ کر خبر دی اور یہ تذکرہ کیا، کسی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاک کربلا تفویض کی گئی، سپرد کی گئی، اور اس خاک کے خون ہو جانے کو علامت شہادت امام حسین قرار دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارہا اس کا تذکرہ کیا، اور یہ شہادت امام حسین کی عہد طفولیت سے خوب مشہور ہو چکی، اور سب کو معلوم ہوا کہ ان کا مشہد کربلا ہے۔ عالم طفولیت کس کو کہتے ہیں؟ عہد طفولیت، شیر خارگی، شیر خارگی کا وقت، بچہ شیر خار ہوتا ہے، پیدائشی وقت، اس کو کہتے ہیں عہد طفولیت۔ فرمایا اسی وقت سے امام علی مقام کی شہادت کی خبر مشہور تھی۔ حاکم نے ابن عباس سے ایک روایت کی کہ ہم میں سے کسی کو کوئی شک باقی نہ رہا کہ اہل بیت بالاتفاق جانتے تھے کہ امام حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ کتنی روایتیں میں سنا چکا۔ ہاں، ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں مولا علی المرتضیٰ کے ہمراہ تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس کا مزار پایا جاتا ہے، حضرت علی نے ندا کی، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ یہ شہادتیں تو مشہور تھیں، شہادتیں تو مشہور تھیں، لیکن پھر بھی کاشانہ اقدس کا کوئی فرد مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں آ کر یہ نہیں کہتا کہ اس حادثے کو ٹالنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے، کوئی نہیں کہتا۔ صبر و رضا کے پیکر یہ نفوس قدسیہ جو جانتے ہوئے بھی امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا شعور رکھتے ہوئے بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، گویا کہ کرب والی یہ کیفیت ان تمام نفوس قدسیہ نے اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور کربلا تک جب یہ کیفیت گئی ہے یہ سارے کے سارے صابر اور شاکر رہے، اللہ کا ہر حال میں شکر کرتے رہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اہل بیت کے صبر پر ایک اور روایت سنیے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی بھی حاضر نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا۔ حضور پر نور نے ام المومنین ام سلمہ سے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ دروازے کی نگہبانی کرو، کوئی آنے نہ پائے۔ کہتے ہیں اتنی دیر ہوئی کہ امام حسین دروازہ کھول کر آئے اور مصطفیٰ کریم کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں تو کہا جا رہا تھا کوئی آنے والا نہ آئے، لیکن امام حسین کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ بتائیے کہ امام حسین کی شان مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کتنی تھی کہ نماز پڑھتے ہیں تو کندھے پر امام حسین اور حسن سوار ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم اپنا سجدہ طویل کرتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ان شہزادوں کی شان کیا تھی کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے دو پھول ہیں، میں اور آپ پھول کو جس طرح سونگھتے ہیں مصطفیٰ کریم انہیں اس طرح سونگھا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جن کے رونے سے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہو، جن کے لیے مصطفیٰ کریم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیں، تف ہے ان کوفیوں پر کہ جو مہمان بنا کر بلاتے ہیں
اور پھر مہمانی کیا کرنی تھی، اس طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کاروان کو، جن کو کاروان کربلا کہتے ہیں، تاراج کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گود میں آئے، مصطفیٰ کریم کی گود میں بیٹھ گئے، آقا کریم پیار فرمانے لگیں۔ فرشتے نے عرض کی حضور آپ انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں انہیں چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ وقت قریب آتا ہے کہ آپ کی امت انہیں شہید کرے گی، حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت یا کنکر حضور کی خدمت میں حاضر کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے، یہ کرب و بلا کی مٹی کو سونگتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ریحو کربیوں و بلا، کرب و بلا کی خوشبو بڑی بے چین کرنے والی خوشبو ہے۔ پھر ام المومنین کو وہ مٹی عطا فرمائی۔ ام سلمہ سے فرمایا جب یہ خون ہو جائے تو جان لینا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ سب جانتے تھے، سب کے علم میں تھا، کسی نے بارگاہ اقدس میں سوال نہ کیا، نہ مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی۔ ام المومنین امیر المومنین علی المرتضیٰ صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا پر گزرے، نام پوچھا، لوگوں نے کہا کربلا، رونے لگے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی۔ فرمایا خدمت اقدس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حاضر تھا، حضور کو روتا پایا، سبب پوچھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابھی جبرائیل امین کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل امین نے وہاں کی مٹی مجھے سنگھائی، مجھ سے ضبط نہ ہوا اور آنکھیں بہنے لگیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مولائے کائنات نے اس مقام سے گزر کر جہاں امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر ہے، فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون گریں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم کے کچھ نوجوان اس میدان میں قتل ہوں گے جن پر زمین و آسمان روئیں گے۔ سب کچھ طے تھا، سب جانتے تھے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔